امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بڑا ڈسائسو قسم کا جملہ ہے، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہی پوری فلسفی ہے، یہی پورا کربلا ہے اور یہی پورا 10 محرم ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہم پڑھتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اے مالک تو نے ہمیں ان سے محبت کرنے والوں میں رکھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے ہمراہ تشریف لائے، تو رستے میں حر بن یزید نے پہلی بار آپ کو روکا۔ نام یاد رکھنا آپ نے، حر بن یزید۔ تو ایک جگہ روکا، دوسری جگہ روکا، اور تیسری جگہ جب روکا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے، تو بتایا گیا کہ یہ جگہ کربلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہیں ہم خیمہ زن ہو جائیں گے اور یہیں پر ہم رک جائیں گے۔ تو پوچھا گیا کہ اتنا زیادہ مطلب فرق ہے، ان کے پاس لشکر اتنا بڑا ہے اور ہمارے پاس تعداد تھوڑی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر آج ہم نے ان کو نہ روکا یا آج ریزسٹنس نہ دی تو پھر یہ رواج پڑ جائے گا، ظالم کو کھلی چھٹی مل جائے گی۔ تو یہ ریزسٹنس، یہ روکنا ان کو بہت ضروری ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ مذہب کے اندر بھی ڈیفرنٹ ورژن اگر آ جائیں تو اس میں کون سا ورژن چننا ہے۔ باطل جس بھی صورت میں آئے اس کو روکنا ہے۔ عمر بن سعد نے کہا تھا جلدی جلدی کر لو کام، جمعے کا دن ہم نے جمعہ بھی پڑھنا ہے، یعنی ابھی پہلے اہل بیت سے جنگ کریں گے، ان کو شہید کریں گے، ان کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائیں گے، اس کے بعد پھر نماز پڑھیں گے، نماز میں درود پڑھیں گے اور درود میں کہیں گے محمد و آل محمد۔ اس طرح کا ورژن وہ چاہ رہے تھے۔ تو کیا چیز سکھائی کہ باطل جس بھی صورت میں آئے اس صورت کو کمبیٹ کرنا ہے، اس کی بیعت نہیں کرنی، اس کے اگینسٹ جانا ہے۔ اور یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ دین کے اندر بھی خرابی کیا چیز پھیلاتا ہے۔ دولت، حکمرانی، شہرت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا فساد بپا نہیں کرتے جتنی دولت کی اور جاہ کی محبت دین کو خراب کرتی ہے۔ آخری جملہ سنیں، دولت اور جاہ یعنی شہرت، دولت، اپنی عزت بڑھانے کے لیے کوشش، یہ جتنا دین کو خراب کرتی ہے۔ تو یہاں کیا ہو رہا تھا؟ آج کا نوجوان سوشل میڈیا پر لائکس لینے کے لیے جو حرکتیں کر رہا ہے، تو یہ چیز دین کو خراب کرتی ہے۔ حر بن یزید نے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ میں نے آپ کو روکنا ہے اور آپ آگے نہیں جا سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے آگے جانا ہے، تم روکتے کیوں ہو؟ تو کہا جب تک آپ بیعت نہیں کر لیتے تب تک آپ آگے نہیں جا سکتے، حالات آپ کے لیے درست نہیں ہیں، ہمیں حکم یہی ہے کہ جنگ ہوگی یا بیعت ہوگی۔ اور اس وقت ظہر کا وقت تھا، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور حر بن یزید کے سارے لشکر نے
امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی، 3 نمازیں انہوں نے پیچھے پڑھی ہیں، ظہر، عصر اور مغرب۔ پھر دوبارہ شرائط پیش کی کہ آپ بیعت کر لیں ورنہ جنگ ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیعت والا تو کھاتا ہی بند ہے، یہ تو کسی صورت بھی بیعت نہیں ہو سکتی۔ کوفہ قریب ہی تھا، زیادہ دور نہیں تھا۔ حر بن یزید نے ہرکارہ وہاں پہ دوڑایا کہ جا کے ابن زیاد کو بتا دیا جائے، جو کوفے کا گورنر تھا، کہ یہ بیعت پر نہیں مان رہے، اب سیکنڈ آپشن کیا ہوگا۔ تو وہاں سے یہ بات آئی کہ ان کا پانی بند کر دو، پانی بند کر دو گے، یہ بلیک میلنگ ٹیکنیک ہے، جب کھانا پانی بند ہوگا، چھوٹے بچے ہیں، لشکر ہے، تو یہ بات مان لیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب ابن زیاد نے یہ حکم دیا تو حر کہنے لگے کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں آل رسول کے اوپر پانی بند کروں، یہ بہت بڑا ایکٹ آف باربرزم ہے۔ جب ابن زیاد کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے کہا کہ حر کے اندر لچک آ رہی ہے امام حسین کے بارے میں۔ اس نے عمر بن سعد کو 10,000 کا لشکر دے کر بھیجا۔ اور یہاں گیم کیا ہو رہی ہے، اب یہ دیکھیں، رے کا ایک علاقہ تھا جو بڑا پرفضا تھا، بڑا زرخیز تھا، جہاں کی فصلیں بڑی مشہور تھیں، اور سارے لوگ کوشش کرتے تھے کہ اس کی حاکمیت مل جائے۔ تو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو کہا کہ تجھے میں رے کی گورنری دے دیتا ہوں، تو جا کے امام حسین کو روک لے۔ اب آپ نوٹ کریں کہ 658 کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے اور آج 2025 ہے، گیم وہی چل رہی ہے، وہی باتیں آج بھی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، فرمایا دین کو نقصان پہنچائے گی یہ چیز، جاہ، شہرت اور دولت، اس سے زیادہ کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے درمیان چھوڑ دیے جائیں۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیے، یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ آج آپ دنیا کے حالات دیکھتے ہیں نا، ایک ملک دوسرے ملک پہ چڑھائی کر دیتا ہے اور پھر کتنا زیادہ خبروں میں بات آتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا اس میں جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ عورت کے ذریعے انہوں نے اس ملک کے بڑے بڑے قیمتی راز نکلوائے ہیں، جاسوسی کے لیے عورتوں کو استعمال کیا۔ تو آج کے دور میں مرد کے لیے بڑا امتحان وہ شہوت کو کنٹرول کرنا ہے، اور بڑی عام سی عورتیں تھیں، انہوں نے فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ان لوگوں کو پھنسا لیا اور ان سے ملک کے راز لے لیے، اور وہ راز جب لے لیے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، ایک ایسے بندے کو جس کو ملک کے رازوں کے اوپر رکھا گیا ہو، وہ بندہ کوئی عام تو نہیں ہوگا، اس کا انٹرویو ہوگا، وہ بندہ بھی مضبوط ہی ہوگا نا۔ تو عورت کا یہ چکر انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور یہی کام دولت کے ساتھ اور شہرت کے ساتھ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال اتنا برا ہو گیا ہے، یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا، اور یہ عشقیہ ناول لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ڈرامے فلمیں جو تھی، اس میں ادھوری بات کی جاتی ہے، ادھوری بات کی جاتی ہے، ذو معنی الفاظ بولے جاتے ہیں، ایسی بات کی جاتی ہے کہ آگے سے خود گیس کرو، اب وہ نوجوان پریشان ہو جاتا ہے۔ نکاح کرنا تو بڑا مشکل ہو گیا آج کے دور میں، پریشانی اس کو آ گئی کہ یار کیا کیا جائے، ہر طرف سے یہ بمباری ہے، تو پھر وہ غلط طرف چلتا ہے اور معاشرے کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ تو دولت اور جاہ کے بارے میں فرمایا کہ دین کو اتنا خراب کرتی ہے۔ عمر بن سعد آیا، اس نے امام علی مقام کو 1 محرم کو روک لیا، 1 محرم کو روک لیا، 7 محرم تک روکے رکھا، اور اس کے بعد پھر اس نے پانی بند کر دیا۔ اب دریائے فرات سے ہر قسم کا جاندار پانی پی رہا ہے، لیکن امام حسین اور ان کے گھر والوں کو پانی نہیں دیا جا رہا۔ اور پھر عمر بن سعد نے اور آدمی بلائے، ان میں ایک بندہ شمر تھا، بڑا ہی سنگ دل، سخت اور بڑا ظالم فطرت کا آدمی تھا۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات کو وہ کہنے لگے کہ حسین اب یا تو جنگ ہوگی یا بیعت ہوگی، اب ہم نے کام کو وائنڈ اپ کر دینا۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب مشورہ کیا، اور آپ لوگ ایک دفعہ سوچے تو صحیح، بچے ساتھ ہیں، عورتیں ہیں، تپتا ہوا صحرا ہے، پانی بھی بند ہے، اور ایک آپشن صاف دی جا رہی ہے کہ بیعت کر لیں یا جنگ کریں، کیسے حالات ہوں گے ان کے؟ سوچ میں کیا بات آتی ہے؟ اس حالت میں آپشن بھی واضح ہے کہ گورنریاں، پیسہ، جاؤ، حشمت سارا ڈھیر کر دینا تھا۔ آپشن ہے بیعت کر لو یا جنگ کر لو، اور وہاں پہ ڈیسیژن کرنے والے اکیلے امام حسین ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ بیعت کسی صورت نہیں ہو سکتی، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ بیعت کی جائے، یزید کی بیعت نہیں ہوگی۔ اگلے دن سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگلے دن جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، آج کی رات مجھے عبادت کرنے دو، 9-10 محرم کی درمیانی رات۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے والد امام حسین دن اور رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ امام حسین سخاوت بہت کرتے تھے، آپ کا حلم بہت زیادہ تھا، آپ کی نماز، روزے اور تقوی کے چرچے تھے، بہت نیک اور پرہیزگار تھے۔ اور پھر صاف ظاہر تھا کہ اگلے دن کیا ماجرا ہوگا، ادھر صرف 72 ہیں، سامنے 22-23 ہزار کا لشکر تھا۔ امام حسین نے فرمایا مجھے آج کی رات عبادت کرنے دو، میرے بھائی امام حسن بھی شہید ہے، میرے والد مولا کائنات بھی شہید ہے، میرے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر سے ایک رات پہلے بھی جاگ کر عبادت کی تھی، دعائیں کی تھی۔ اب بدر کا اور کربلا کی ذرا سملیرٹی دیکھیے، بدر کی جو رات تھی اس رات بھی کیا حال تھا؟ ویسے نہیں جہاد کا حکم ایک دم دیا گیا، پہلے جہاد کا حکم نہیں تھا، لیکن ان کی حرکتیں دیکھیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت بلال کوڑوں سے مارا کرتے تھے، رسیوں سے باندھ کر ان کو تپتی ریت پر لٹا دیا کرتے تھے، جلتے کوئلے پر انسانی جسم پڑا ہوا ہے، حرا کی وہ زمین تھی، مکے کا صحرا، جہاں پر کچا گوشت ڈالو وہ بھی پک جائے، وہاں پر بلال رضی اللہ تعالیٰ کو گرا کے رکھتے تھے، اور 313 ہے صرف، اور حالت یہ ہے کہ ایک اونٹ جو ہے وہ 3 کے لیے کافی ہوتا تھا، ان کو دیا جاتا تھا، کھانا بھی کم ہے۔ اور اس حالت میں جب مسلمانوں کو دشمن کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت میں جانوں کا خوف ہوا، بہت زیادہ پیاس لگی، تو اللہ نے رات کو مسلمانوں کو غنودگی دے دی۔ یہ غنودگی بھی معجزہ تھا، ورنہ سامنے اتنا بڑا لشکر ہو اور شدید بھوک پیاس لگی ہو، سارے لشکر کو ایک دم نیند کیسے آ سکتی ہے؟ سارے لشکر کو نیند کا آ جانا، سکون سے سو جانا، ان کی تھکاوٹ بھی اتر گئی، پیاس اور بھوک بھی سیٹل ہو گئی، وہ جب نیند آ گئی تو ساری فوج آرام و چین کی نیند سوئی، جبکہ نبی پاک ساری رات دعا مانگتے رہے، اللہ سے لو لگا کے رکھی۔ اور یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نماز فجر کے لیے جب بیدار کیا، اور پھر ایسا خطبہ، ایسی تقریر، جہاد کی وہ بات اس انداز سے زبان مصطفیٰ سے ادا ہوئی کہ ان صحابہ کی رگوں میں جو خون تھا اس میں جوش و خروش کا طوفان آ گیا۔ نبی پاک نے جو تقریر فرمائی بدر سے پہلے، آپ نے فرمایا میں تمہیں اسی چیز کی ترغیب دیتا ہوں جس چیز کی ترغیب اللہ دیتا ہے، میں تمہیں اس چیز کی طرف لاتا ہوں جس طرف اللہ لے کر آتا ہے، میں تمہیں اس بات سے روکتا ہوں جس سے اللہ روکتا ہے۔ اور یہی وہ ساری باتیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں نے بدر کی بات آپ سے کی اور پھر آپ سے کربلا کی بات کی، تو دونوں سے سبق کیا ملتا ہے کہ شدید ترین حالات بھی ہو جائے نا، جان لیوا حالات آ جائیں، مصیبت ایسی آ جائے کہ جان چلی جائے گی، کنفرم ہو جائے، اس وقت بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ بات آپ کو پتہ چل رہی ہے، سم تھنگ از آبویس، تب بھی اللہ کی یاد کو نہیں چھوڑنا۔ کربلا ایک درس گاہ ہے، کربلا از اے یونیورسٹی، کربلا کی ایک ایک بات قیامت تک کے مسلمان اور ہر انسان کے لیے ایک بہترین سبق ہے۔
تو ابن زیاد اور شمر نے، حالانکہ جب موقع مانگا جاتا ہے موقع دیا جاتا ہے، لیکن ابن زیاد اور شمر نے کہا کہ موقع نہیں دیں گے۔ حر بن یزید نے آگے بڑھ کر کہا کہ موقع دینا چاہیے۔ حر بن یزید پھر امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بیعت کر لیں، ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پاسبلٹی ہے ہی نہیں، یہ چوائس کل ہو چکی ہے، بیعت نہیں ہوگی۔ تو کہا کہ اب آپ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں تو جا رہا ہوں اللہ کے حوالے، اب آپ نے سب کو سنبھالنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھو عورتوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے، بلکہ پورے معاشرے کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ گھر میں کوئی سانحہ ہو، کوئی مصیبت آئے، کوئی ایسی بات ہو، عورتوں کی آوازیں سب سے اونچی ہوتی ہیں۔ 3 دن تک ان کے حالات کیسے ہو جاتے ہیں۔ اور بعض تو ایسی لوکیلٹیز، ایسی جگہ دیکھی گئی ہیں وہاں پر عورتیں اس انداز سے بات کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ پورا محلہ جو ہے وہ پریشان ہوا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہاں پر موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، اور عورت یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے مرد کے لیے، اگر وہ اپنی جگہ پہ جمی رہے، اگر وہ تعاون کرے۔ اسلام کا تو پورا چیپٹر ہے۔ آج اب بچوں کو ڈراتے ہیں، آج اب بچوں کو پریشان کرتے ہیں، جبکہ بچوں کے اندر جذبہ جہاد اور جذبہ کیسا تھا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص کے بھائی تھے عمیر بن نبی وقاص، جب بدر کے لیے جا رہے تھے نا، نبی پاک جب فائنل لشکر لے کے چلنے لگے، آپ نے چھانٹی کی کہ چھوٹی عمر والے باہر ہو جائیں۔ عمیر بن نبی وقاص چھوٹی عمر کے تھے، وہ چھپ رہے تھے کہ مجھ پہ نظر نہ پڑ جائے۔ سعد بن نبی وقاص نے چھپ کیوں رہے ہو؟ کہا کہ نظر پڑ گئی تو مجھے تو باہر کر دیں گے۔ جب نبی پاک نے دیکھا تو نبی پاک نے فیصلہ فرمایا کہ یہ چھوٹا ہے، یہ نہیں جا سکتا۔ رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہ میں نے جانا ہے، میں نے شہید ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور آپ گئے اور جا کر شہید بھی ہوئے۔ حضرت معبذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیں بھی نہیں بھیگی تھیں، جا کے نبی پاک کے چچا کو ہلکا سا ٹچ کرتے اور کہتے میں بتائیں ابو جہل کدھر ہے؟ کہا کیوں، کیا کرنا ہے؟ کہا یہ ہمارے نبی کا گستاخ ہے، اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم۔ کہا یہ ابو جہل ہے۔ باز اور شاہین کی طرح لپ کے اس کی گردن کاٹ دی۔ نبی پاک کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ ہم نے اس کو کاٹ دیا ہے۔ فرمایا جو خون والی تلوار تھی صاف تو نہیں کی؟ کہا میں نے کاٹا، بچے ہیں نا، میں نے کاٹا، میں نے مارا اس کو، میں نے مارا۔ حضور نے پھر فیصلہ فرمایا کہ حضرت معاذ نے اس کو مارا۔ جری ہونا چاہیے مسلمان، طاقتور ہونا چاہیے مسلمان کو، مسلمان ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایڈوائز کیا کہ میری بہن حوصلے بلند رکھنا۔ 10 محرم کا دن تھا، جمعے کا روز تھا، ریت پہ سجدہ کیا اور طویل سجدے کیے۔ حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا، عمر بن سعد سے کہنے لگا کہ دیکھ لو تم کیا کرنے لگے ہو، ایک دفعہ سوچ لو سامنے حسین ہے۔ کوئی یاد ہے باتیں کہ نبی پاک نے کیا فرمایا تھا کہ جو کچھ میں نے تمہارے لیے کیا، جو کچھ بھی کیا۔ اب نبی پاک کے احسانات کتنے ہیں؟ کیا آپ اس کو گن سکتے ہیں؟ کیا کسی لسٹ میں اس کو لا سکتے ہیں؟ ہمیں ایمان دیا، ہمیں قرآن دیا، ہم پر رحمت للعالمین بن کے آج بھی سایہ فگن ہے، ہمیں حلال حرام کی پہچان دی، سب کچھ سکھایا سمجھایا۔ بندہ کچھ تھوڑا سا بھی کرے کوئی اجرت مانگتا ہے، لیکن کیا فرمایا؟ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر اپنے اہل بیت کی محبت۔ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، میں حسین سے ہوں۔ اے شمر، اے ابن سعد، یہ کچھ یاد نہیں آ رہا تجھے سامنے کون ہے؟ اور جب دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، ان کی آنکھوں میں حکمرانی کے لالچ ہے، تو آپ نے گھوڑے کی ایڑ لگائی اور گھوڑے کی ایڑ لگا کے یزیدیوں سے نکلے اور حسینیوں میں شامل ہو گئے اور کہا میرا فیصلہ اور ہے۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے امام حسین کو روکا تھا وہ بھی حر تھے، اور سب سے پہلے جو لشکر میں جا کے شامل ہوئے وہ بھی حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی
رضی اللہ عنہ کی اس اولاد میں یہ جو امام حسین کا لشکر ہے، اس کے اندر کون کون تھا؟ اس میں امام حسین کے بھائی تھے۔ امام حسین کے بھائی کون؟ حضرت علی کی اولاد حضرت عباس تھے، جن کو علمبردار کہا جاتا ہے، اور حضرت ابو بکر بن علی تھے، حضرت عمر بن علی تھے، حضرت عثمان بن علی تھے۔ ان تینوں کے نام، یہ حضرت علی کی دیگر ازواج میں سے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ان تینوں کے نام خلفائے راشدین کے نام پر ہے۔ اور زینب وہ سگی بہن ہے۔ حضرت زینب کے 2 بچے تھے، اون اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ جب امام حسین میدان جنگ میں جانے لگے، بی بی زینب نے آگے بڑھ کر کہا نہیں، پہلے آپ نہیں جائیں گے، پہلے میرے بچے جائیں گے۔ یہ بہادری کا معیار ہوتا ہے۔ اون اور محمد دونوں شہید ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے قاسم تھے۔ حضرت قاسم آگے بڑھنے لگے تو حضرت امام حسین نے فرمایا نہیں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم نہیں جاؤ گے، پہلے میں جاؤں گا۔ حضرت قاسم نے کہا کہ میرے پاس ایک تعویذ ہے، ایک رکا ہے، اور میرے بابا جان امام حسن کہہ کر گئے تھے کہ جب حسین پر اگر کوئی کڑی پریشانی آ جائے، کوئی کڑا وقت آ جائے، تو اس کو کھول کر دیکھنا۔ جب وہ کھولا تو وہ پورا رکا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ جب بھی تم پر کوئی کڑا وقت آ جائے، حسین پر آ جائے، تو بیٹا تم نے اپنے چچا کو آگے نہیں جانے دینا، پہلے خود آگے بڑھنا۔ امام حسین آپ دیدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب حسن کی یہ خواہش تھی، آج تک میں نے اپنے بھائی کی کوئی بات نہیں ٹالی، میں یہ بات بھی نہیں ٹالوں گا۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ آج ایسی باتیں کرتے ہو کہ مظلومیت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ پیاسے تھے۔ 3 دن کے پیاسے ہیں قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 دن کے۔ اور تبری سے لے کر آخر تک جو بھی تاریخ دانا پڑھ لیں، جب قاسم میدان میں گئے 19 لوگوں کو ایک وار سے ہرایا، ان کے لاشیں پھڑکا دیے، اور واپس آ کر کہا کہ چند بوند پانی مل جاتا، مجھے اکیلے کو انہوں نے سنبھال نہیں سکنا تھا۔ اور پھر آواز آئی کہ اکیلے اکیلے جاتے ہو، پتہ نہیں شیر خدا کی شجاعت کا وارث شیر نر کھڑا ہے، کاٹ دے گا، کٹھے حملہ کرو۔ اور پھر اکٹھے تیر چلے، اکٹھے جب وہ ہتھیار چلے تو قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین جب گود میں اٹھا کے تشریف لا رہے تھے، تو ساری باتیں سامنے سے گود میں اٹھایا تھا، تو ایسے لگتا تھا ان کا قد امام حسین سے بھی تھوڑا اوپر ہو رہا ہے، اور اس حالت میں لا کے اس لاش کو انہوں نے لٹایا۔ اور اب نظر پڑی علی اکبر علی اصغر کی طرف۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ ایک تو یہ شہزادے ہیں، اور دوسرا انہیں شبیہ پیغمبر کہا جاتا تھا۔ جب یہ گلیوں میں نکلتے، چھتوں پر لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو جب اس بات کا ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت کی تھی، تو اب کیا کریں، بے چینی ہوتی، دور دور سے چل کر آتے حضرت علی اکبر کی زیارت کرنے کے لیے۔ آپ کو شبیہ پیغمبر کہا جاتا تھا، مماثلت تھی۔ سوچو یار ذرا ایک دفعہ، یہ آنکھ کے آگے میری اینک لگی ہے نا، یہ فلٹر ہی ہے نا ایک، اس فلٹر سے میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے صحیح نظر آ رہا ہے۔ کبھی بھی اپنی آنکھ کے آگے یہ دولت کا اور حشمت کا اور یہ گندی عزت کا فلٹر نہ آنے دینا۔ یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ ظلم کیسا ہے کہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلائے، اور اسی کے دوران میں وہ پیاسا، وہ ایک حالت تھی امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کو جب لے کر آئے امام حسین، اور اس پیاسے بچے کی گردن میں تیر کھبا ہوگا، بڑا جذبہ ہے، یقین کریں سمجھ میں نہیں آتا، ہمالیہ پہاڑ بھی ہونا اس کے بھی قدم لرز جائیں گے۔ ایک موت گھر میں ہو جائے، 4 دن تک آنکھیں نہیں کھلتی، کانپتا رہتا انسان، سمجھ اسے کچھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اور ایسی ایسی باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آتے ہیں، اور آپ سے پہلے حضرت عباس آئے، حضرت عباس پانی لینے گئے تھے، تو پانی لینے گئے تھے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، ان کو شہید کیا گیا۔ اب ایک بات یہ ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سفر میں بھی تھے، آپ ہجرت کی حالت میں تھے۔ یا تو یہ ہونا کہ سب سے پہلے امام حسین شہید ہو جائیں، اب باقی شہداء بعد میں ہو، تو وہ ایک طریقہ ہے،
اور ایک یہ کہ سارا لشکر جو قریبی فیملی ہے وہ ساری آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہی ہے، اور پھر آخر میں امام حسین کی شہادت ہو رہی ہے۔ بات کتنی گریو ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عام طور پہ جو میڈیکل سائنس میں ہم بات پڑھتے ہیں نا، وہ یاد رکھیے گا کہ ماں اور باپ کی وفات کے بعد 6 ہفتے تک، 4 ہفتے تک انسان تھوڑا سا ڈسٹرب رہ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جب ڈسٹربنس بڑھ جاتی ہے نا تو اب وہ ذہنی مریض بن گیا ہے، اب اس کا علاج ہونا چاہیے۔ عام طور پہ جو غیر شادی شدہ بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کو ماں باپ کی وفات کا زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ جو بچے والے ہوتے ہیں ان کو بھی دکھ ہوتا ہے لیکن اتنا شدید نہیں ہوتا، اور قریبی کا جو دکھ ہوتا ہے وہ انسان کو چیر دیتا ہے۔ میرا ایک تجربہ ہے، بڑے عرصے سے دعوت اسلامی کی میڈیکل فیلڈ سے میں وابستہ ہوں۔ جب بھی ماں اور باپ دنیا سے جاتے ہیں نا، میں ان کے بچوں سے ملتا ہوں یا وہ مجھ سے آ کے ملتے ہیں، تو میں نے ایک بات بڑی نوٹ کی ہے، بچوں کی نا یہ سوچ بنی ہوتی ہے کہ اپنے باپ کی موت میں میرا بھی ہاتھ ہے۔ میری ماں جو دنیا سے گئی ہے نا، میں نے اس کو وقت پہ چیک نہیں کروایا، میں اس کو 2 دن پہلے اٹھا کے لے جاتا، میں کاش فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ یا اگر بچہ اپنے ماں باپ سے لڑا ہوا ہے، کسی بات پہ گھر میں لڑائی ہوئی ہے، ہو جاتا ہے، خفگی ہے، چپ ہے، دونوں بات نہیں کر رہے، اور اس وقت باپ فوت ہو گیا، اب وہ بچہ ساری زندگی کے لیے مریض بنتے میں نے دیکھا ہے۔ میں جب یہ بات بول رہا ہوں نا، مجھے یاد آ رہا ہے ایسا بندہ ہے میری زندگی میں کہ وہ لڑا تھا، کوئی وجہ بنی تھی، اور اسی دن اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ سیٹ ہی نہیں ہو سکا اس کے بعد۔ ایسی بات ہوتی نہیں ہے، جانا ہے، جو حدیث پاک میں آتا ہے، سانس جتنے لے کر بندہ آیا اس سانس میں اس نے ایکسپائر ہو جانا ہے، ایک سانس بھی زیادہ کم نہیں ہوگا۔ لیکن آپ ایسی احتیاط کریں نا، اپنے ماں باپ کو دیکھیں، جب آپ کو لگے کہ ماں باپ اب پھسل رہے ہیں، ظاہری بات ہے مشین ہے، اس مشین کا ایک ایک عضو ہے، گردے نے چلنا ہے، اس نے روز رات کو اتنے ڈھیروں لیٹر اس نے خون فلٹر کرنا ہے، آنکھ نے دیکھنا ہے، زبان نے چکھنا ہے، پھیپھڑوں نے آکسیجن کو ریٹین کرنا ہے، دل نے دھڑکنا ہے، ہر چیز کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ تو جب یہ سسٹم جا رہا ہے، اچھے طریقے سے علاج کروا لیں، بہترین ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ تو بہرحال جب موت ہوتی ہے اس وقت انسان کے لیے سنبھلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارا کچھ دیکھا، دیکھ کر آپ نے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرما دیا کہ زینب اب میں جا رہا ہوں، میں اللہ کے حوالے اور میرا خاندان وہ تمہارے حوالے۔ بچے تھے، امام زین العابدین تھے، امام زین العابدین بیمار تھے، آپ نے فرمایا تم جہاد میں حصہ نہیں لوگے۔ میں پھر آپ کو یہ عرض کر دوں کہ آج لوگ یہ بتاتے ہیں نا کہ کتنا کچھ ہو رہا ہے جناب، فلاں کا موقف اور ہے، فلاں کا موقف اور ہے۔ آج یزید کو سچا ثابت کرنے کے لیے بہت سے لوگ میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ تمام کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے کہ یزید شرابی تھا، 3 سال ملے اس کو جب اس نے حکمرانی کی، ان 3 سالوں کے اندر اس نے کیا ظلم ڈھایا۔ اس نے مدینے پہ حملہ کیا، 700 صحابہ کو شہید کیا، 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، نمازیں نہیں ہوئی، پھر وہاں سے امام صاحب کو ہٹا کے اپنا امام انسٹال کیا۔ اور اس کی حرکتیں کتنی زیادہ خبیث تھیں، امام حسین کیسے یس کر دیتے۔ ایک صحابی نماز ادا فرما رہے ہیں، نبی پاک نے آواز دی، وہ صحابی نماز میں جس جگہ پر تھے، نماز ہے، فرض نماز ہے، وہیں سے نکل کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور جو بھی بات تھی وہ پوری کی، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ جب آپ نے حکم فرمایا نا، آپ کی آواز آئی تو میں نماز میں تھا، تو جب آپ کی آواز کان سے ٹکرائی تو میں نے تو کچھ نہیں سنا، کچھ نہیں دیکھا، میں تو ادھر سے نکل کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا، تو نماز تو ٹوٹ گئی اب، یا کیا ہوا، شروع سے کروں؟ کہا نہیں، جہاں سے نکلا تھا وہیں سے شروع کر، تو نماز بھی اللہ کے حکم میں تھا، میرے پاس آیا تب بھی اللہ کے حکم میں ہے، یہ ایسی بارگاہ ہے۔ تو دین کے اندر جب ایسا بگاڑ آ جائے تو کیا فرمایا کہ وہاں پر بیعت نہیں کرنی۔ اب شان بھی امام حسین جیسی ہو،
اور لوگ کہتے ہیں امام حسین تو ویسے ہی بڑے سونے ہیں. امام حسین کا حسن تو آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اندھیرے میں آپ آتے تھے تو آپ کی پیشانی سے اور گالوں سے نور نکلتا تھا. اتنا حسن تو پہلے ہی ہے. لیکن علی اکبر، علی اصغر، عباس کی شہادت دیکھنے کے بعد جب ہتھیار سجا کر، اور ہتھیار بھی عام نہیں، مولا کائنات کی تلوار اور پھر نانا جان کا امامہ شریف سجا کر جب میدان کربلا میں آئے تو بانگ پن کا انداز ہی اور تھا، طور ہی اور تھی. ہائے ہائے، امام حسین کی طور ہی اور تھی. اب اندر داخل ہوئے اور پھر جب تیروں کی برسات ہوئی، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا. ایسا دماغ میں اس حکمرانی کا بھوت سوار تھا، انہوں نے امام حسین کو شہید کر دیا. انہوں نے امام حسین کو شہید کر دیا. یہ چھوٹا واقعہ. اس وقت روئے زمین پر کوئی نبی کا نواسا نہیں تھا اور انہوں نے شہید کر دیا. اور پھر وہی بات کہ اگر تو یزید کو اس بات کا دکھ تھا کہ واقعی یہ غلط بات ہوئی ہے، تو ابن زیاد کو تو اس نے اس واقعے کے بعد 2 گورنریاں دی. وہ پہلے ایک چیز کا گورنر تھا، اس واقعے کے بعد ایک اور اس نے گورنری دی تھی. اور جب بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لاتی ہیں وہاں پہ جہاں وہ بیٹھا تھا اس جگہ پر، پیچھے موجود تھیں، آپ آگے نہیں آئیں. آپ کون ہیں؟ آپ کا رتبہ دیکھیں کتنا بڑا ہے. یزید امام حسین کے سر اقدس کے لبوں پر چھڑی لگاتا تھا تو وہاں صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے خبردار خبردار، ایسی حرکت نہ کر. میں نے اپنی آنکھوں سے سینکڑوں بار ان لبوں پر نبی پاک کے لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا. یزید کہنے لگا دیکھو میرا نام اونچا ہو گیا، میں جیت گیا، آج میری شان بڑی ہوئی. بی بی زینب کھڑے ہو کے کلام فرماتی ہیں، اور جب کلام کیا وہاں ایک نابینا صحابی تھے، انہوں نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑ کر کہا ایسا لگتا ہے علی بول رہے ہیں. علی آ گئے. بیٹی تھی وہ. کہنے انہوں نے پہلے وہ آیت پڑھی کہ عزت دینے والا ذلت دینے والا رب ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یزید تیری حکومت 2 دن کی ہے، قیامت آ جائے گی ممبروں پر میرے بھائی کا خطبہ پڑھا جاتا رہے گا، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج ہے کوئی جو کھڑا ہو کر دعویٰ کرے؟ 13 یا 14 بچے تھے اس کے، کوئی کہتا میں آل یزید سے ہوں؟ جو اس کے ایڈوکیٹ بنتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے. کیا ہمیں بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ موت آنے والی ہے، موت نے آنا ہی ہے. کس انداز سے جو مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی. تو بچے قربات کرنے پڑے دین اسلام کے شجر کی آبیاری کے لیے، انسان آگے بڑھ کے قربان کرتا ہے. آج کے دن 10 محرم کے دن، عاشورہ کے دن، what is the lesson؟ لیسن کیا ہے؟ لیٹ اسٹارٹ. آپ شروع کریں، آج کے دن سے کچھ نیتیں لے کر جائیں. لیٹ اسٹارٹ کریں. اسٹارٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان اسٹارٹ کرنے سے ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن شروع کریں. Start is not easy. You think that start should be perfect. No, there is no perfect. Perfect کچھ نہیں ہوتا. There is no perfect. Start can never be perfect. یہ جو جہاز ہوتا ہے نا بوئنگ 707، یہ سب سے زیادہ دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ جب دوڑتا ہے نا اس کی سپیڈ تقریباً 290-240 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے زمین پہ، اور یہ جہاز 3200 لیٹر ایک گھنٹے میں استعمال کرتا ہے. اور A380 ایئر بس یہ بڑا جہاز ہے، یہ تقریباً 11200 لیٹر ایک گھنٹے میں استعمال کرتا ہے. جب یہ جہاز زمین پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں نا اس وقت یہ سب سے زیادہ پیٹرول استعمال کرتے ہیں، لیکن جب یہ ہوا میں چلے جاتے ہیں تب یہ پیٹرول کم استعمال کرتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ جب بھی سٹارٹنگ ہوتی ہے نا زیادہ جان لگتی ہے، زیادہ توانائی لگتی ہے، زیادہ انرجی لگتی ہے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ بندہ جب نماز پڑھنا شروع کرے گا اس وقت بڑا ٹف ہو جاتا ہے. میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں، آسان نہیں ہوگا. وہ نمازیں 2 دن پڑھ لے گا، ایک دن ایک نماز بھی چھوٹ جائے گی، دوبارہ مصلی پہ کھڑا ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا.